ناظرین محترم، میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کو جا اترے۔ جب آپ اس میدان میں اترے تو اس کا نام دریافت فرمایا، معلوم ہوا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ تب آپ نے فرمایا ھذا موضع کرب و بلاء، یعنی یہ تکلیف اور ہلاکت کی جگہ ہے۔ یہ مقام پانی سے دور تھا، دریا میں، اور اس میں ایک پہاڑی حائل تھی۔ دوسرے دن عمر بن سعد بن ابی وقاص کوفہ والوں کے 4000 فوج لے کر آ پہنچا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر کو زبردستی بھیجا تھا۔ عمر کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس آزمائش میں نہ آئے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس نے آتے ہی امام حسین کے پاس قاصد بھیجا اور دریافت کیا کہ آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ نے وہی جواب دیا جو حر بن یزید کو دے چکے تھے، یعنی تمہارے اس شہر کے لوگوں ہی نے مجھے بلایا تھا، اب اگر وہ ناپسند کرتے ہیں تو میں لوٹ جانے کو تیار ہوں۔ عمر بن سعد کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے خوشی ہوئی اور امید باندھی کہ یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اس نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جواب دیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ پہلے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یزید ابن معاویہ کی بیعت کرے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حسین اور اس کے ساتھیوں تک پانی نہ پہنچنے پائے، وہ پانی کا ایک قطرہ بھی پینے نہ پائے، جس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پانی سے محروم رہے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس وہ خط آیا، آپ نے اسے پڑھا اور پھینک دیا اور قاصد سے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ وہ قاصد لوٹ کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا۔ اس جواب سے اس کا غصہ اور بڑھا اور اس نے لوگوں کو جمع کیا اور فوجیں تیار کی اور اس کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا۔ جودی کا حاکم تھا، اس نے امام حسین کے مقابلے میں لڑنے سے پہلو تہی کی۔ تب عبید اللہ بن زیاد نے اس سے کہا یا تو لڑنے کو جا یا اس حکومت سے دستبردار ہو جا، اپنے گھر جا بیٹھ۔ عمر بن سعد نے حکومت کو ترجیح دی اور امام حسین سے لڑائی کے لیے فوجوں سمیت چلا نکلا۔ عبید اللہ بن زیاد ایک سردار کی معیت میں تھوڑا تھوڑا لشکر جمع کر کے بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار اور پیادہ جمع ہو گئے اور دریائے فرات کے کنارے پر جا اترے اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور پانی کے درمیان رکاوٹ کر دی۔ عمر بن سعد کے لشکر میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین سے خط و کتابت کی تھی اور ان سے مسلم بن عقیل کے ذریعے سے بیعت بھی کر چکے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ان سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اپنے لشکر کے گرد ایک خندق کھودیں اور ایک ہی دروازے اس خندق کو رکھا جائے تاکہ اس دروازے سے نکل کر لڑ سکے۔ نماز عصر کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حرکت دی۔ جب لشکر قریب پہنچا تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو نرغے میں لے لیا اور لڑائی شروع کر دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں ایک ایک کر کے قتل ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کے تقریباً 50 آدمی قتل ہو گئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے چیخ کر فرمایا آیا کوئی خدا کے واسطے فریاد رس ہے؟ آیا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو بچانے والا ہے؟ یہ سن کر حر بن یزید اپنے گھوڑے پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف آیا اور آ کر کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، سب سے پہلے میں ہی تیرے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا اور اب میں ہی تیری جماعت میں آ گیا ہوں تاکہ میں تیری ہی مدد میں قتل کیا جاؤں، شاید کہ کل کو تیرے نانا کی شفاعت نصیب ہو۔ اس کے بعد اس نے عمر بن سعد کے لشکر پر حملہ کیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ شہید نہیں کیا گیا، اور اس کے ساتھ اس کا بھائی، بیٹا اور غلام بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس قدر سخت لڑائی ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سارے ساتھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام موصوف ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر تنہا مقابلے کے لیے میدان میں آئے اور دشمنوں سے لڑتے رہے، اور جو شخص بھی آپ کی طرف آیا اسے قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا اور آپ کو ان زخموں اور تیروں نے چور چور کر ڈالا جو ہر طرف سے آ رہے تھے۔ اس وقت شمر ذی الجوشن اپنی فوج سمیت آگے بڑھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے للکار کر فرمایا اے شیطان کی جماعت، میں تم سے لڑتا ہوں، تم مستورات کو کیوں چھیڑتے ہو کیونکہ وہ تو تم سے نہیں لڑ رہے۔ تب شمر نے اپنی فوج سے کہا عورتوں سے باز آ جاؤ اور اسی شخص کا مقابلہ کرو۔ پھر سب نے
امام حسین پر تیر اور نیزوں سے حملہ کر دیا، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ عنہ زمین پر شہید ہو کر گرے اور نصر ابن خرشہ آپ کا سر کاٹنے لگا۔ نہیں کاٹا گیا تو خولی بن یزید گھوڑے سے اترا اور اس نے آپ کا سر مبارک کاٹ لیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کم بختو، اس کے متعلق اب کیا انتظار کرتے ہو، حالانکہ اسے زخموں نے چور کر دیا۔ اس کے اتنے کہنے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر اور نیزے برسنے لگے، یہاں تک کہ ایک بدبخت کا تیر آپ کے گلے سے پار ہو گیا اور آپ گھوڑے سے گر پڑے، اور اسی حالت میں شمر نے آپ کے چہرے مبارک پر تلوار مار دی۔ منان بن انس نے نیزہ مارا اور خولی بن یزید آپ کا سر کاٹنے لگا تو اس کے ہاتھ کام گئے۔ پھر اس کے بھائی شبل بن یزید نے اتر کر آپ کا سر کاٹا۔ پھر یہ لوگ اہل بیت کے خیمے میں گئے، وہاں سے 12 لڑکے بنی ہاشم کی قید کیے، جتنی عورتیں تھیں ان کو بھی قید کر لیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے لوگوں کو حکم دیا اور ان سنگ دلوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کو گھوڑوں کے سم و تلے لتاڑا اور آپ کے سر مبارک کو بشیر ابن مالک اور خولی بن یزید کی معیت میں عبید اللہ بن زیاد کی طرف بھیج دیا۔ معزز ناظرین گرامی، ہر کلمہ گو، خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اس وحشتناک اور درد انگیز واقعے سے بے انتہا رنج و الم ہے۔ کوئی نہیں جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومیت سے مغموم نہ ہو اور اس کا دل ان مظالم کو سن کر مضطرب اور پریشان نہ ہو۔ تقریباً 1300 سال گزرنے کے باوجود اس اندوہناک اور درد انگیز، مصیبت خیز، پریشان کن، دل دہلا دینے والے واقعوں کو بھول نہیں پائے۔ شیعہ صاحبان کے علاوہ سنیوں کی کتابیں بھی اس خونی واقعے کی یاد تازہ اپنے سینوں میں رکھتی ہیں اور ہر پڑھنے والے کے دل کو غم کدہ بنا دیتی ہیں۔ ناظرین محترم، ان دردناک واقعے کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کے باوجود ایک بہادر ذی وقار صاحب اعظم انسان کی طرح متانت اور سنجیدگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور یزید جیسی طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور اس کی قوت، ہمت اور ہدایت کی آواز اٹھا کر سنت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ رکھتے ہیں، تاکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی متبعین اور نام لینے والوں میں روح حسینی کے نظارے ہمیشہ طاغوتی طاقتوں کے سامنے نظر آتے رہے، بخلاف شیعہ صاحبان کہ وہ اس رنج اور الم کا اظہار کرنے کے لیے دامن شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، فخر دو عالم سید المرسلین کی سنت سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اظہار غم کے لیے 10ویں محرم کو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں ناجائز بلکہ حرام ہوتی ہیں، جن سے مسلمانوں کے عقائد فاسد ہوتے ہیں، اخلاق کی تباہی کا موجب بنتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو دیکھنے کی صورت میں اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔